اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 سے پڑھیں گے ہم۔ یا ایہا النبی، اور یہ جو آیت ہے اس میں پردے کا حکم ہے، اصل جو باہر کا پردہ ہے وہ اس آیت میں یا ایہا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور تمام مومنات عورتوں سے کیا کہیں، یدنین کہ وہ لٹکایا کریں، علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنی چادریں اوڑھنیاں۔ یہ جلباب نا، اس اگر لفظوں پر توجہ کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ سورۃ النور میں جو جس پردے کا ذکر ہے نا، وہاں پر یہ ہے کہ جو چیز ظاہر ہو جائے، وہاں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ وہاں پر کیا لفظ ہیں؟ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہو جائے۔ نکالیں آیت کہ جو چیز ظاہر ہو جائے، وہ وہاں سے مراد لیا کہ چہرہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور ہاتھ بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں جو پردہ ہے وہ پردہ گھر کے اندر کا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہے لفظ کیا ہے؟ خمرہن، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور چاہیے کہ ڈال لیں بخمرہن اپنا دوپٹہ، علی جیوبہن اپنے گریبانوں پر۔ یہ گھر کے اندر کا پردہ ہے۔ کیا ہے کہ خمار اصل کہتے ہیں دوپٹے کو۔ عورت جو کپڑے پہنتی تھی نا عرب میں، ایک ہے سلوار قمیص، جس طرح آج بھی عورتیں پہنتی ہیں، اس کے ساتھ ہوتا ہے دوپٹہ، اس کو خمار کہتے ہیں، جو سر کے اوپر ہوتا ہے۔ تو وہاں گھر کے اندر کا پردہ بتاتے ہوئے فرمایا یضربن بخمرہن علی جیوبہن، کہ اس دوپٹے کو گھر میں رہتے ہوئے بھی کہاں ڈالیں؟ اپنے گریبان پر ڈال کے رکھیں، کہ ان کا جو سینہ ہے وہ ان مردوں کے سامنے بھی ظاہر نہ ہو جن سے پردہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ وہاں بھی دوپٹہ گریبان پر ڈال کے رکھنا ہے گھر کے اندر۔ گھر کے باہر ہے جلباب، ٹھیک ہے؟ ایک سلوار قمیص کے علاوہ اس کا کپڑا تھا عورت کا خمار، دوپٹہ، جو اس نے ہر وقت اوڑھ کے رکھنا ہے، چاہے باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے، بھائی کے سامنے۔ لیکن جب باہر نکلنا ہے تو پھر کیا پہننا ہے؟ جلباب، ٹھیک ہے؟ جلباب اس لمبی چادر کو کہتے ہیں جو سر سے پاؤں تک پوری عورت کو ڈھانپ دے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ آج جس طرح وہ ٹوپی والا برقع جو ہوتا ہے، جو آج کل بالکل ہمارے اس معاشرے سے شارٹ ہوتا جا رہا ہے، لیکن وہاں پٹھانوں کے علاقوں میں کثرت کے ساتھ ہے۔ ہمارے علاقے میں کوئی بزرگ عورتیں پہنتی ہیں، لیکن بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ زیادہ بہتر پردہ جو اسی سے ہوتا ہے، پورا سر سے پاؤں تک ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے علاوہ جو دوسرا عبایا ہے، وہ سر سے پاؤں تک اگر پورا چھپا دیتا ہے، صرف آنکھیں اس میں وہ نقاب کرتی ہیں نا، آنکھیں نظر آئیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن زیادہ بیسٹ وہ ہے۔ تو جلباب اثر لمبی چادر جو پوری عورت کے حسن کو چھپا دے۔ اور پھر اس سے یہ بھی ہے کہ آج کل جو نئے مارکیٹ میں آئے ہیں عبائے، ان پر بھی ڈیزائن بنا ہوتا ہے، تو جو وہ خود خوبصورت ہے، عورت کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہا ہے، اس کے اوپر بھی نقش و نگار بنے ہوئے ہیں اس چادر پہ، تو پھر خوبصورتی نہ چھپی نا، اصل ہے خوبصورتی کو چھپانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں کیا ہے؟ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو پوری ڈھانپ دے عورت کو۔ ذالک ادنا، یہ قریب ہے، ان یعرفن کہ وہ پہچانی جائیں گی۔ دو قراتیں ہیں اس کی، ایک ہے یعرفن وہ پہچانی جائیں گی کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، دوسرا یہ اللہ یعرفن کہ ان کو پہچان نہیں سکے گا کون، کہ ان کی عمر کتنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیسی ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، بوڑھی ہے، جوان ہے، کیسی ہے، نہیں کوئی پہچانے گا، نہیں تو اظہار نہیں دے گا۔ اور دوسرا یعرفن کہ وہ پہچانی جائیں گی، کہ ان کو پتہ چلے گا دیکھنے والوں کو کہ یہ عام عورتوں کی طرح، بازاری عورتوں کی طرح نہیں ہے، یہ پاک دامن عورت ہے اور مسلمان عورت ہے، ٹھیک ہے؟ فلا یؤذین، تو ان کو کوئی ایذا نہیں پہنچائے گا۔ اس جملے پر اگر غور کر لیتی عورتیں جو آج آ کر کہتی ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں جو ہے فلاں کیا جاتا ہے، یوں کیا جاتا ہے، یونیورسٹی میں جو معاملات ہوئے ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، روزانہ آئی ہوتی ہے میڈیا پہ۔ ابھی پچھلے دنوں ادھر پہلے وہاں تھا بہاولپور کا، ڈیرہ غازی خان کی ایک لڑکی وہ کہہ رہی تھی مجھے فلاں پروفیسر جو ہیں وہ تنگ کرتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں، میری بہن کو بھی تنگ کیا ہوا ہے۔ تو اگر اس پر عمل کیا ہوتا نا پورے پردے پر، تو ہم اپنا حسن دکھاتے ہی نہ کسی کو، تو کون تنگ کرتا؟ خرابی تو وہاں سے ہوتی ہے نا، جب ظاہر ہو کر آ گئی تو کیا کہا؟ فلا یؤذین، جب پردہ کر کے نکلیں گی اور بلا وجہ گھر سے باہر نہیں، جو پیچھے تھا حکم وقرن فی بیوتکن،
ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولیٰ، گھروں میں قرار پکڑنا ہے تو فلا یؤذین، ان کو کوئی ایذا نہ پہنچاتا۔ لیکن آج کیا ہے، میڈیا نے، مغرب نے ہماری عورت کو، جس عورت کو اسلام نے گھر کی شہزادی بنایا تھا، ٹھیک ہے نا، باپ سے کہا کہ 2 بیٹیاں پالو گے تو جنت میں نبی کا ساتھ ملے گا، ٹھیک ہے نا، بھائی سے کہا تھا کہ اپنے بھائی سے زیادہ بہن کی عزت کرنی ہے، شوہر سے کہا کہ تمہارے گھر کی یہ عورت جو ہے تمہارے گھر کی عزت ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہی عورت پھر بوڑھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی جنت اٹھا کے اس کے قدموں تلے رکھ دیتے ہیں۔ اس عورت کو یورپ نے اور مغرب نے کیا کیا ہے، گھمایا ہے، اس کو ایک پروڈکٹ بنا دیا ہے، ہر اشتہار میں عورت ہے، ٹھیک ہے نا، ایئر ہوسٹس بنایا ہے اس کو، بسوں میں اڑایا ہے، جہازوں میں اس کو گھمایا ہے، اور دفتروں میں، کالجوں میں، وہ کئی جگہوں پر مردوں کا دل لبھانے کے لیے اس کو بٹھایا۔ جس بھی دفتر میں چلے جائیں، مارکیٹ میں چلے جائیں، بڑے بڑے شاپنگ مالز میں چلے جائیں، وہاں پہ آگے وہ گھوم رہی ہے دل لبھانے کے لیے۔ آ کر آپ سے پوچھے کہ ہاں کیا چاہیے آپ کو، یہ کس لیے؟ اس کی عزت کو خراب کیا ہے نا۔ آپ دیکھیں نا کیسی ایک اسلامی عورت، مسلمان عورت، دن کے 12 بجے، جون جولائی کا مہینہ، اگست کا مہینہ، کتنی گرمی ہے، وہ اپنے گھر میں سوئی ہے سکون سے، اس کا شوہر جو مسلمان ہے وہ کما رہا ہے، اس کے لیے چاہے بھائی ہے، باپ ہے، اسلام نے تو کہا نا گھر بیٹھنا ہے، وہ گھر میں بیٹھی ہے سکون سے، دن کے 12 بجے دروازہ کھٹکتا ہے یا بیل بجتی ہے، وہ اٹھ کر آپ باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک عورت، اس نے جو ہے وہ کسی نے صابن اٹھائے ہوئے ہیں، کسی نے سرف اٹھایا، کسی نے کیا، ہمیں کیا ہے، یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے ہم آئے ہیں، ہوتا ہے ایسے کہ نہیں، یا کوئی انجیکشن لگانے کے لیے، ہم پولیو کے قطرے پلانے کے لیے آئیں گے۔ وہ عورت گھوم رہی ہے جس نے کہا تھا مجھے مرد کے برابر کے حقوق ملنے چاہیے، گرمی میں، دھوپ میں، اور اس کا لیڈر پیچھے گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو لیڈ کر رہا ہے کہ تو نے فلاں فلاں گھر جانا ہے اور یہ اس کمپنی کی تو نے مشہوری کرنی، اسلام نے کہا تھا گھر میں بیٹھنا ہے۔ تو یہ اس جملے پر غور نہیں کیا اور کہا کہ ہم برابر کے حقوق لیں گی، تو اسی لیے گھوم رہی ہے وہ عورت، ذلیل ہو رہی ہے۔ آج بھی اسلام میں آئے تو اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے۔ مجھے یاد آیا ایک کتاب سنہری کرنیں ہے نا جو کتاب عبد المالک مجاہد کی، اس میں ایک واقعہ تھا، یورپ میں نا، امریکہ میں ایک بہت بڑی تقریب تھی، اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، وہاں ایک مسلمان نے تقریر کی اور بتایا کہ اسلام نے عورت کو کیا کیا حقوق دیے ہیں۔ وہاں ایک عورت اٹھی تقریر کے بعد، اس نے کہا اسلام نے واقعی یہ حقوق دیے ہیں؟ اگر ایسا ہے نا کہ کمانے کی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے، یہ بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے، ماں ہے تو بیٹوں کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی اس پر ذمہ داری، اگر یہ معاشرہ دیا ہے تو مجھے ایسے معاشرے میں لے جاؤ، مجھے 3 مہینے وہاں رہنے دینا، اس کے بعد چاہے تم مجھے مار دینا۔ یہاں تو ایسا معاشرہ ہے کہ جیسے ہی عورت جوان ہوتی ہے، اس کا باپ اس کے سر سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے کہ تو جا جان اور تیری زندگی جان ہے، خود کما اور خود کھا، پھر چاہے وہ باہر جا کے جسم کی کمائی کھائے یا ہاتھوں کی کمائی کھائے، اس کے باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ ہے یورپ کا معاشرہ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو اور ان کے بھائیوں کو جو ایسے بے آوارہ جو ان کو چھوڑ رہے ہیں، ان کو سمجھنے کی توفیق دیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، کیا عزت دی۔ آگے دیکھیں، لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر پھر بھی یہ کام کرنے کے بعد، یہ پردہ کرنے کے بعد نہ باز آئے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے شہوت کی، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور جھوٹی خبریں پھیلانے والے مدینہ میں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، پھر ہم مسلط کر دیں گے آپ کو ان پر، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ نہیں بچ سکیں گے یہاں پر الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، ملعونین، اس حال میں کہ لعنت کیے ہوئے ہیں، اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ رہیں گے، وأخذوا، اور پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور قتل کیے جائیں گے بری طرح قتل کرنا۔ سنت اللہ، اللہ کا طریقہ اسی طرح ہے جو گزر چکا ہے پہلے لوگوں میں، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور نہیں اللہ کا طریقہ تبدیل ہوتا۔ یسألک الناس عن الساعہ، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، قل کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، قیامت کے آنے کا علم اللہ کے پاس ہے، وما یدریک، اور آپ کو کیا چیز خبر دے، لعل الساعة تکون قریبا، ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت قریب ہو۔ آپ کو یہ خیال نہیں کہ جیسے ہی مرو گے تو قیامت تو تمہاری قائم ہوگی نا، تمہارے لیے تو قریب ہے قیامت۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی کافروں پر، واعد لهم سعیرا، اور تیار کر رکھی اللہ نے ان کے لیے خوب بھڑکتی ہوئی آگ، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں وہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن الٹ پلٹ کیا جائے گا ان کے چہروں کو آگ پر،
یقولون وہ کہیں گے، اس دن وہ کہیں گے یا لیتنا کاش کہ ہم اطعنا اللہ اطاعت کرتے ہیں ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی، وقالوا ربنا اور وہ کہیں گے ہمارے رب انا اطعنا سادتنا بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی، وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیل انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ آج گمراہی کا سبب بننے والے سردار اور لیڈر ہوتے ہیں جن کے پیچھے عام عوام اندھی ہو کر ان کے پیچھے پڑی ہوتی ہے، اور کئی جو ہے مذہبی پیشوا پیر، ٹھیک ہے نا، ان کے پیچھے مریدوں کے لمبی لمبی قطاریں جو آج ان کو سجدے بھی کر رہے ہیں، ان کو نذرانے بھی دے رہے ہیں، قیامت کے دن کہیں گے اللہ انہوں نے گمراہ کر دیا ہمیں۔ ربنا اے ہمارے رب آتہم ضعفین ان کو دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا اور ان پر لعنت کر بڑی لعنت۔